بہت جائیں گے. اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوگی جمعیت علماء اسلام میں اور نون لیگ میں کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. 2002 میں سب بھاگ گئے تھے نا، جا کے چودھری پرویز الہی کے ساتھ چلے گئے تھے نا. جی جی. اب کیا ہے؟ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تو یہ تھا کہ مجبوری تھی کہ نواز شریف صاحب چلے گئے لندن، جدہ. جی جدہ چلے گئے تھے. اس وقت مجبوری یہ تھی کہ بھئی کب آئیں گے، سب کو تو یہی کرنا تھا. اقتدار کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے، پانی آدمی کو نہ ملے کچھ دیر گرمیوں میں برداشت نہیں کر سکتا. تو پانی ایڈکشن نہیں ہے، پانی ضرورت ہے. اقتدار کی تو ایڈکشن ہوتی ہے. مثلا میں ایک مفروضے کے طور پہ میں کہتا ہوں، کیا کیا ٹوٹ پھوٹ تو اتنی ہوگی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادھر جماعت اسلامی ایک ایسے راستے پہ چل نکلی ہے جہاں اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. وہ تو ویسے ہمیشہ انہوں نے فیصلہ کچھ بہتر کیا، جیسے پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ وہ ہمیشہ نہیں بہتر کیا. اب جس طرف کل جس طرف چل نکلے نا وہ خطرناک ہے. اچھا میرے خیال میں کس حوالے سے وہ تو میں بتاتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کا تو بہت اتنی تباہی آنے والی ہے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. کس سینس میں؟ نون لیگ بندے چھوڑ جائیں گے. نون لیگ کو اتنے لوگ 2002 میں سارے پرویز الہی سے مل گئے. لال مسجد کا واقعہ نہ ہوتا تو کاف لیگ حکومت بناتی. کاف لیگ ہے، فنکشنل لیگ ہے، ناراض لوگ ہیں. جنرل قادر بلوچ، ابھی میں تبصرہ کرنے سے کل گریز کیا، وہ 7 نومبر کو پریس کانفرنس کریں گے اور اعلان کریں گے. اطلاع یہ ہے، ابھی کنفرم بھی ہو جائے گی کہ بھائی یہ اس نے بہت زیادتی کی، اس شخص نے، نواز شریف نے. کچھ اندازہ نہیں نون لیگ والوں کو کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جو کر بیٹھے ہیں وہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا. ہاں دیکھیں نا، وہ تو یہی الطاف حسین بھی یہی سمجھتا تھا. دنیا کے سب فرائین یہی سمجھتے ہیں. دنیا کا ہر متکبر احمق ہوتا ہے. کامیابیاں جنہوں نے اپنی قوموں کو بنایا، سنوارا، بالادگی اور رفعت عطا کی، ان سب میں انکسار تھا. ساری تاریخ یہ بتاتی ہے. انہیں اپنی ذات پہ اصرار نہیں تھا، اپنے مقاصد پہ اصرار تھا. ایک تو نواز شریف نے یہ کہا کہ افسر بغاوت کر دیں، اگرچہ یہ لفظ استعمال کیا، مفہوم یہی تھا، فوجی افسر اپنے بڑوں کے خلاف بغاوت، سیولین بھی، سول سرونٹ بھی. اچھا یہ اتنی مذکر خیز احمقانہ بات ہے، یہ سمجھا گیا سلپ اپ ٹنگ ہے، غصے میں آ گیا، چھوڑو. ایاز صادق نے کہا کہ ہم مرے کیوں نہیں، ہمیں تو اپنے مرنے کا بندوبست کرنا ہے. بلکہ نواز شریف نے اس سے کہا ہوگا موسٹ پروبیبلی اس طرح کے کام عالی جناب ہی کرتے ہیں. تھپکی بھی لیا. ایاز صادق صاحب نے کہا ماتھے پہ پسینہ، ٹانگیں کانپ رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ کہنے کے بعد، یہ فرنٹل اٹیک یہ نواز شریف کی ہے پرائرٹی. کہنے کے بعد کل صبح کہا میں اپنے موقع پہ قائم ہوں. نون لیگ والے ڈیفینڈ کرتے رہے اس کو، آج ڈرے ہوئے ہیں. آج فیڈ بیک آنا شروع ہوا. میڈیا نے تو مطلب یہ کہا کہ یہ ہم سننے کے روادار، یہی عوام نے کہا. حلقے میں صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. یا صدقہ لڑ نہیں شاید سکے گا، شاید ٹکٹ ہی نہیں دیں گے اس کو. دیکھو نا، اب 48 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ میری مراد شاہ محمود سے تھی. کل کہا میں موقع پہ، ہم کہہ رہے تھے اس نے جنرل صاحب کے بارے میں کہا. اور جنرل صاحب کے پہ تو کوئی کتنی بھی تنقید کر لے، ہمیں کیا. ہماری اس فوج کو کہا جس نے 7000 شہادتیں پیش کی ہیں، سیاچن سے لے کے کراچی تک، جس نے ملک کو بچایا ہے. ملک تو ٹوٹ رہا تھا. یعنی دشمن کے منصوبے اگر کامیاب ہو جاتے، بچانے والی تو اللہ کی وہ ذات کریمی ہے، مارنے والے سے بچانے والا تکڑا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں مارنے والے تو بچانے والا ڈاٹا ہے. اس نے تو بچانا ہے اس کو. او بھائی کل موقع پہ قائم ہے. اچھا اب جب ریئیکشن آیا، اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو ہے معقول گفتگو کرنے لگے کہ نہیں، حکومت کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں نہیں کہا.
اچھا اتنی عقل نہیں کہ رانا ثناءاللہ کو کہہ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کا تو اس سے بغض کا رشتہ ہے فوج سے. بس رانا صاحب کے ساتھ ہوئی زیادتی تھی مشرف کے دور میں, وہ شرف نے کی تھی, جنرل باجوہ نے نہیں کی. آپ کسی ایک کی وجہ سے سب کو نہیں اس کا ذمہ دار قرار دے سکتے. ایک آدمی ایوب خان نے کیا کیا تھا, ضیاء الحق نے کیا کیا تھا, آج کی فوج اس کی ذمہ دار ہے. بھائی عدالت کے فیصلے سے گئے ہیں نواز شریف صاحب, اور کیا کہہ رہے ہیں, مقدمے مؤخر کرو, مریم کو وہاں لندن آنے دو, اچھا. بھائی رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, مشرف پہ انہوں نے غصہ کیا, ڈٹ کے کھڑے ہوئے, بڑی بہادری تھی, بہت اچھی بات ہے. کہ فوج سے بغض کا رشتہ, تو تمہارے بچے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. جاوید ہاشمی کے ساتھ بھی ہوئی تھی, سعد رفیق کے ساتھ بھی ہوئی تھی. خواجہ آصف صاحب کو اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے گئے بہانے سے کہ میں باہر سے ایویڈنس لاتا ہوں. ان کو کسی نے سمجھایا, کسی بہت ہی دانا اور خیر خواہ آدمی نے. لیکن خواجہ آصف جو ہے وہ کہتے نہ کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھو ان کی عمران خان سے ناراضگی تو شاہد خاقان کے قابل فہم ہے, یا نیب سے. ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے آگ بھڑکا دی ہے سینوں میں. اور میں عمران خان سے اتنا نالا اور ناراض تھا مہنگائی کی وجہ سے بھی, ذاتی وجود آدمی معاف بھی بعض اوقات کر, میں نے اسے معاف کر دیا تھا ویسے ذاتی وجود سے, کیونکہ وہ یہ اس کی روش ہے دوستوں کو چھوڑنا اور دوستوں کو جتلانا, اپنی طاقت جتلانا, وہ جو بچپنا ہے اس میں. لیکن بھائی کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی ادارہ نہیں بن رہا, ہر وقت کہہ رہا ہے چھوڑوں گا نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یار ان سے تو 1000 گنا چاہیے. اور ملک کے دفاع پہ کیسے سمجھ, میں اپنے گھر میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ میرے بچوں کی جان خطرے میں ہو؟ کبھی نہیں. تو یہ میرا گھر ہے نا, میرا ملک ہے, اور آپ کا ہے, اور یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہے ان کا ہے, ہم سب کا ہے ہارون صاحب. اور میڈیا نے, اچھا جب میڈیا سے ری ایکشن آیا تو ان کے حواس ٹھکانے آئے. جماعت اسلامی کی آپ کو بات بتاؤں, بھائی جمعیت علماء اسلام پہ آتا ہوں, 1 by 1 سب کے اوپر آئیں گے. جماعت اسلامی, سراج الحق صاحب اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں. یعنی پہلے تو ٹھیک کیا پی ڈی ایم سے الگ رہے, اب کہا کہ یہ اگر جھوٹ بولنے کا کوئی ہوتا پرائز عمران خان کو مل جاتا. آپ نے یہ فکرہ زرداری کے بارے میں نہیں کہا تھا, یہ نہیں عمران خان ہمیشہ سچ بولتا, یہ نہیں میں کہہ رہا. آپ نے نواز شریف کے بارے میں نہیں کہا تھا. آپ نے نواز شریف یا زرداری کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ کہا کہ لانگ مارچ کریں گے, مولانا صاحب کی طرح خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے, مطلب حکومت ختم. اور عمران خان کو اسلام آباد میں پناہ نہیں ملے گی. اول تو کر نہیں سکتے, کریں گے تو پہلے ہی آپ کی سپورٹ کا یہ عالم ہے کہ فنڈنگ آدھی سے کم ہو گئی ہے ان کے ورکروں کی طرف سے. بندے آپ کے جیت نہیں سکتے. صحیح. آپ کی عزت کی جاتی ہے. آپ کو لوگ جب آپ سکول چلاتے, ہزاروں سکول چلا رہے ہیں ان کے لوگ, ہزاروں کو فنڈنگ ملتی ہے. 12,000 یتیم بچے تو صرف ان کا ایک ادارہ پال رہا ہے. ٹھیک ہے. ہسپتال یہ لاہور میں سے لے کے تھر تک ہسپتال ہیں, کراچی میں ہے. وہ بھائی اس کے لیے خلق خدا آپ پہ پورا بھروسہ کر دیا. ایک آدمی تھا گجرانوالہ میں, ایسی مطلب ہے کہ عقل کھرا اس کے لیے اردو میں لفظ ہے, مطلب یہ کہ کھردرا سا آدمی, کہتے چندہ کشمیر کے لیے جماعت اسلامی کو دینا. ہوں میں پیپل پارٹی کا. اچھا نہیں تو خرچ کیا, مدد وہ تو پتہ چلتا ہے نا خرچ کر رہے. یہ سکول ہے سامنے کھڑا, نظر آتا ہے نا, ہسپتال ان کے نظر آتے ہیں نا. اور آپ کیا کر رہے ہیں, پہلے ہی آپ خاکسار تحریک جیسی حالت ہوتی جا رہی ہے. آپ اس میں جمہوریت کو چلنے دو, عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا. تو ابھی جماعت اسلامی کو کیا کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کیا تو کیا کرتے وہ؟ جماعت اسلامی بالکل, میری ان سے بات ہوئی دونوں بڑے لیڈروں سے, میں نے ان سے کہا, امیر العظیم صاحب سے بھی, لیاقت صاحب سے بھی ریکویسٹ کی. کہا کیا مطلب, میں کون ہوں ان کو کہنے والا, کہ سر ایک سیدھا سٹینڈ لیں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ. That's it. ہاں, نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ, عمران خان کے حق میں نہیں, فوج کے حق میں نہیں, نو, ملک کے دفاع کے معاملے میں سٹینڈ لیں. حکومت میں جو آپ تنقید کرتے ہیں اس میں آپ برحق ہیں. اچھا ایک تو یہ مبالغہ رائے کی عادت ہے نا, آج تک اتنا بڑا جھوٹا پیدا نہیں عمران خان جیسا. وہ فرعون اور نمرود اور شداد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. اب کیا آپ کہاں جا کے کس کو ملا کیا یار, اور اس کو پرائز مل جائے گا جھوٹے کا. اور یہ اچھا بلاول نے کہا, لو میں نے لکھ لیا احتیاطاً,
میں لکھ لیا. بلاول نے کہا, وہ کلپ بھی سنا دیجیے گا. بلاول نے کہا کہ منافق کی ساری 4 نشانیاں ہیں. ویسے مختلف حدیث ہیں, جو حدیث معتبر ہے, جو زیادہ یعنی کوٹ کی جاتی ہے, حوالہ دیا جناب رسالت قول مبارک جو ہے, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اب یہ عمران خان منافق ہے, جناب کے والد صاحب میں اس میں سے کوئی نشانی نہیں پائی جاتی, آپ میں نہیں پائی جاتی, نواز شریف میں نہیں پائی جاتی. کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو اس طرح کی تلخ باتیں کرنے پہ؟ او بھائی کہو عمران خان کی پالیسیاں غلط ہیں. پھر یعنی کل اتنا بڑا جھوٹ بولا پرسوں کہ ہمارے بعد مہنگائی ہوئی. 14 سے 20% تک مہنگائی آپ کے دور میں, نواز شریف کے دور میں کم ہوئی, اب پھر زیادہ ہوئی, لیکن اتنی پھر بھی نہیں ہوئی جتنی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی. ہم تو عمران خان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں کہ پریکٹیکلی کرتا کچھ نہیں, باتیں بڑی کرتا ہے, اور بڑے بڑے وعدے کر لیے اور تیاری نہیں کی. لیکن آپ لوگ جب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کی زیادہ مذمت کریں. حکمرانوں کی سپورٹ تو ہماری کسی کی طرف نہیں ہے, حکمرانوں کی سپورٹ نہیں. حکمران, اللہ کے رسول نے منع کیا حکمرانوں کی تعریف کرنے سے, بہت سختی کے ساتھ منع کیا, اور منع کیا بس, سختی سے نام بھی کیا ہو. رسول اللہ نے منع کیا حکمرانوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ اپنا کام اچھا کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوگی, خود بخود ہی ہوگی. یہاں پہ تو ہارون صاحب پالیسی سے بات یہ ہے. اب دیکھیے مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں حرکت. حافظ حسین احمد چیخ اٹھا ہے, محمد خان شیرانی صاحب نے لب و لہجہ نرم رکھا, لیکن یہ کہا کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے. کہنے لگے سکھر کی میٹنگ میں مجلس عاملہ کو کچھ اور کہتے ہیں, وہ اس کے لیے نام کچھ اور رکھا ہوا ہے, اچھا خوبصورت نام. کہا کہ چونکہ ہم میں تقوی نہیں رہ گیا اس لیے منشور بدل ڈالا جائے جمعیت علماء اسلام کا. وہ کہتے ہیں تقوی نہیں رہ گیا تو پھر مزدور کسان پارٹی اس کا نام رکھ لیں, مزدوری کریں, خیانت کریں, جھوٹ بولیں. بہت سخت انہوں نے تنقید کی ہے. ان کا ایک انٹرویو ہے, ہم چلا سکتے ہیں اس کو, میرا خیال ہے. اچھا, حافظ حسین احمد نے کہا میں مذمت کرتا ہوں, لہجہ انہوں نے متوازن رکھا. حافظ حسین احمد نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کیسے لوگوں کو پالتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں نواز شریف کو پالا تھا نا. مولانا قاسم غالباً نام ہے, نام لینے میں غلطی ہو سکتی ہے, پختونخوا کے بڑے معتبر عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ, یہ شرن ممنوع ہے. وہ کہتے پوچھیں یہ زیبا ہے کیا, یہ روا ہے؟ زبان انہوں نے شائستہ استعمال کی. انہوں نے کہا وہ تو اس کو کہتے تھے عمران خان کو, اس کا حوالہ نہیں تھا عمران خان کے پارٹی میں مجرے ہوتے ہیں. تو کراچی میں کیا ہوا جلسے میں, تو آپ نے اس پہ اعتراض کیا. اچھا پھر وہ چلے گئے. اب دیکھیے اب پورے سیاستدان ہو گئے, کہاں اللہ کا دین اور کیا, جس کے یہ دعوے دار تھے میاں میر کے مزار پہ, وہاں کہنے لگے کہ یا اللہ یا اس کو اپنا مجھے وزیر اعظم بنا دیا نواز شریف کو. وہاں ایک نونگی ورکر کھڑا تھا, اس نے کسی نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ اے عمران خان کو کچھ ہوگا تو پھر ہی جان چھوٹے گی, یعنی خدا نہ خواستہ دنیا سے ہی چلا جائے. حالانکہ وہ تو اللہ نے جب جس کی جہاں لکھی ہے, کہنے لگے ہاں اس کو کچھ ہوگا تبھی جان چھوٹے گی. او بھائی خدا کے بندو, کبھی مزار پہ جاتے ہی نہیں تھے. یہ مزار پہ میاں میر کون آدمی تھا, دیکھیں میں رہ نہیں سکتا, اتنا بڑا آدمی تھا. اور میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گی آگے. اچھا, میاں میر نے کہا کہ وہ آیا اپنا اورنگزیب کے بھائی کا کیا نام تھا جس سے اس کی جنگ ہوئی تھی, ابھی یاد آتا. وہ آیا, اس نے کہا جنگ پہ جا رہا ہوں تو دعا کریں مال غنیمت نصیب ہو. کہا بیٹھو تشریف رکھو, دار شکو بیٹھیے. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے یوں ہتھیلیاں پہ رکھ کے 1 روپیہ نظر کیا. اچھا, زمانہ وہ تھا کہ 1 دن کی مزدوری سے ہفتہ بھر بسر ہو جاتی تھی دال ساگ کھانے والوں کی. مزدور جو تھے کچے مکانوں میں, اب بھی بیچارے کچے مکانوں میں رہتے. اس نے کہا یہ کیا ہے, میاں صاحب نے, میاں میر نے کہا یہ کیا ہے. میاں میر بہت بڑے آدمی تھے, بہت ہی بڑے آدمی.
کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور نے پہچانا نہیں، ممکن ہے پہچان بھی لیا لیکن لوگوں کو سنانا چاہتے ہوں کہ کیا ہے؟ کہا حضور نے پہچانا نہیں، میں چوری کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، توبہ کی، مزدوری شروع کی، اس مزدوری میں سے پیسہ بچاتا رہا ہوں، یہ 1 روپیہ نذر کرتا ہوں، اگر قبول فرمائے۔ انہوں نے کیا قبول فرمانا تھا، وہ تو لنگر میں ہی جاتے تھے پیسے۔ 1 روپیہ کی کتنے چاول آتے تھے؟ 120 کلو۔ 120 کلو 1 روپے میں اس دور میں، جس کا مطلب 200 کلو گندم تقریباً، سیر گندم۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، لنگر میں جاتے تھے پیسے، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کو دے دو، اسے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے دار شکو کو۔ اچھا، عمران خان کا خاندان وہاں جاتا ہے، میرا خیال ہے ان کو اس لیے خیال آیا یہ ٹائیگر، یہ جو آیا نا خیال کو شیر جوان کا، یہ بھی ٹائیگر فورس ہے۔ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو شیر دل جوان تحریک جس کا افتتاح کیا گیا ہے مریم نواز نے، اس سے متعلق بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورونا کے حوالے سے، اور جو جلد سے حکومت کرنے جا رہی ہے اس کا کیا رد عمل اور کیا نتائج نکلیں گے۔ اسٹے ود اس۔